آپ پر سلامتی ہو۔ رب تعالیٰ ہمارے دلوں میں امن پیدا کرے، سلامتی پیدا کرے اور ہمیں قبول کر لے۔ دوستو، رب تعالیٰ کسی کو بازو سے پکڑ کر اچھے برے کام سے نہیں روکتا۔ انسان کے وہ حالات بنا دیتا ہے، وہ خیال ڈال دیتا ہے۔ اگر انسان کوئی برائی کرنا چاہے تو کسی کے ذریعے سے ایسے حالات بنا دے گا کہ آپ پریشان ہو جائیں گے۔ رب تعالیٰ کا کوئی وجود سامنے نہیں آتا۔ آپ کسی خیال کی وجہ سے وہاں سے رک سکتے ہیں۔ وہ بہت بڑے لوگ ہوتے ہیں جن کو رب برا کرنے ہی نہیں دیتا، یا تو فوراً پچھتاوا لگوا دیتا ہے یا فوراً ندامت محسوس کر کے اپنے رب کی طرف رجوع کر لیتے ہیں۔ انسان ہے، کمزور ہے، خطا کا پتلا ہے۔ انسان ہر حال وقت ایک حالت میں نہیں رہتا۔ رب کا عام آدمی کی مدد کرنے کا طریقہ ہی مختلف ہے کہ انسان جس چیز کو، دنیا کی مادی کسی چیز کو سب سے زیادہ ترجیح دے گا، رب تعالیٰ ادھر سے بھی ٹھوکر مروا سکتا ہے۔ کوئی پریشانی دے کر بھی آپ کو اپنی طرف رجوع کر سکتا ہے، اور پریم محبت سے بھی انسان اصل سکون کی طرف جا سکتا ہے۔ یہ وقت کے مطابق حالات مختلف ہوتے ہیں۔ جو لوگ عبادت کے بعد حب اللہ کی سطح پر چلے جاتے ہیں، ان کے لیے ہر انوکھا قدرتی منظر قدرت کا ہے۔ جب عام روٹین سے ہٹ کر کوئی طوفان آئے، بارش آئے، ژالہ باری ہو، گرمی ہو، وہ اس تبدیلیوں میں بھی اپنے رب کو زیادہ یاد کرتے ہیں، خوشی کے ساتھ پریشانیوں کو بھی اپنے رب کی طرف سے سمجھتے ہیں۔ جیسے فرمان آتا ہے کہ میں ہی ہنساتا ہوں، میں ہی رلاتا ہوں۔ وہ رونے کو بھی اپنے رب کی طرف سے سمجھ لیتے ہیں، اور وہی رونا خوشی میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ وہ دکھ کو سکھ میں بدلتے ہیں۔ پھر جیسے ہی انسان آگے بڑھتا ہے، آگے قدرت کی رحمت بھی ہوتی ہے جو انسان کے دلوں کو اپنی روح کے ذریعے تسکین دیتی ہے۔ جیسے بہت سارے سیانے لوگوں نے فرمایا، جو ان کے بیان کرنے کے اچھے لوگوں کے انداز ہیں، بڑے پیارے لگتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ قیامت کے روز ایک بہت کھلا میدان سجے گا، وہاں سب روحیں، بندے، فرشتے جو ہوں گی وہاں اکٹھی کی جائیں گی۔ کئی لوگ تو یہاں تک بھی بتا دیتے ہیں کہ اس وقت روز محشر جانوروں کی روحیں بھی ہوں گی، جانور بھی ہوں گے، انسان بھی ہوں گے، مگر جسم یہ والے شاید نہ ہوں،
مگر جیسے بھی ہوں فرمان تو ہے نا کہ ایسا میدان سجے گا اور وہاں فرشتے قطار در قطار اتریں گے. دوستو کبھی غور کرو کتنا خوبصورت منظر ہوگا. دیکھنے کے لائق ہے وہ منظر، جہاں دربار الہی ہوگا، دنیا کھڑی ہوگی، انتظار میں ہوگی، فرشتے ہوں گے، وہ چیزیں جن کو انسان ترستا تھا وہ چیزیں نمایاں ہوں گی وہاں پہ. تو دیکھیں کتنا خوبصورت منظر ہے. اگر ہم اپنے برے کاموں کی وجہ سے اپنی فکر چھوڑ دیں تو یقین جانو گے واقعی وہ منظر دیکھنے کے قابل ہے. جیسا کہ ہم بہت ساری جگہ پہ رونقیں جگہ دیکھتے ہیں، اجتماع دیکھتے ہیں، میلے دیکھتے ہیں، شہر دیکھتے ہیں، تو کیا ہے مختلف چیزیں نظر آتی ہیں نا، نئی نئی چیزیں نظر آتی ہیں. نئی نئی چیزوں سے ہی تو مزہ ہے. میلے میں عام روٹین کی چیزیں ہوں، کچھ مختلف نہ ہو تو میلہ کا ہے گا. تو وہ منظر میں بھی کچھ ایسی ہی مختلف چیزیں سیانے لوگ بتلاتے ہیں کہ وہاں عجیب سے منظر ہوں گے جن کو ذرا انوکھا دیکھنے کی عادت ہے. اگر اپنی ذات کا خوف نہیں ہے تو یقین جانا بڑا پر رونق منظر ہوگا وہاں. این خاموشی، ادب، پریم، دیدار کی چاہت، نئے نئے فرشتے ملائکہ نظر آئیں گے. منظر تو بہت خوبصورت. اگر دیکھنے کا شوق پیدا ہو جائے، اگر دل میں یک سوئی سے پورا شوق پیدا ہو جائے تو یہ چھوٹی موٹی برائیاں آپ کریں نہیں گے، محسوس ہی نہیں ہوں گے. یہ کیا ہے؟ ان کی دلچسپی نہیں رہے گی. جو بڑی شے کے منظر کو دیکھنا چاہتا ہے وہ چھوٹے چھوٹے نظاروں سے درگزر کرتا ہے. تو اسی طرح دوستو ہر آدمی کا مقام ایک جیسا نہیں ہوتا. وقت کے ساتھ ساتھ انسان تبدیل ہوتا رہتا ہے. جیسے وہ سیانے لوگ فرمایا کرتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ. یہ رحمت اللہ کی جو ہے، رحمت اللہ جو ہے، یہ کیا ہے؟ نہ مایوس ہو رب کی رحمت سے. یہ جو چھوٹے چھوٹے ہم حساب کتاب میں پڑے ہوئے ہیں ان سے آگے بڑھنا چاہیے. ہم لوگ دوسرے کے کبھی آنسو نہیں دیکھتے، کسی کا دکھ نہیں دیکھتے، کسی کی تکلیف نہیں دیکھتے، کسی کی پریشانی نہیں دیکھتے. جب بھی ہم دوسروں کو دیکھتے ہیں تو ان کے نقص دیکھتے ہیں. دوستو صرف کسی کی غلطیاں ہی نہ دیکھو. بشر آیا ہے وہ، ان کے دکھوں کو دیکھو، ان کی پریشانیوں کو دیکھا کرو. ہمارے اندر ایسے سسٹم پیدا ہو چکے ہیں کہ ہم اس کی برائیاں سامنے رکھتے ہیں، اچھائیوں کو نہیں دیکھتے. جیسے وہ عام سیانے لوگ فرماتے ہیں، وہاں لفظ بھی تحریر ہے. جب قابیل کی قربانی قبول نہ ہوئی، قرب نہ ہوا، تو اس کو حسد آیا. اس نے اپنے بھائی کا حابیل کو مارنا چاہا تو حابیل نے ایک وہاں لفظ کہا تھا کہ تو میرے گناہوں کے ساتھ ٹھہرا ہوا ہے. یعنی کہ تمہیں میرے گناہ ہی نظر آتے ہیں
اور کچھ نظر نہیں آتا کہ تو میرے گناہوں کے ساتھ ٹھہرا رہا ہے. کیونکہ قبیل کے اندر وہ سسٹم پیدا ہو گیا کہ وہ فقط اس کے نقص دیکھ رہا ہے، یہ سانپ کا باتیں یاد کر رہا ہے، یہ چھوٹا ہے، اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا، مگر یہ نہیں دیکھ رہا کہ رب نے تو اس کا قرب محسوس کر لیا. تو دوستو، کسی کی ایک خطا دیکھ کر ساری زندگی کی سزا نہ دو، اس کو معاف کرو، اس کے ساتھ ہمدردی کرو تاکہ اگلی خطا سے باز آ جائے. مگر ہمیں کسی کا 2 سال ہمسایہ یاد نہیں رہتا، خوشی دینا یاد نہیں رہتا. 2 سال کے بعد ایک لمحے کی پریشانی جو مل جاتی ہے، ہم فقط اسے ہی گلے میں لٹکا لیتے ہیں، وہ ہمارے حلق میں اٹک جاتی ہے، اب اس کی شائیاں بھول جاتا ہے. دوستو، کوشش کرو جو نقص ہم دوسروں میں دیکھ رہے ہیں، ہو سکتا ہے جو ہم نے دیکھ لیا ہے وہ شام کو رب تعالیٰ اسے معاف کر دے، وہ اپنے رب کی طرف رجوع کر دے. مگر جو برائی میرے اندر جنم لے رہی ہے، اس کے نقص کو رکھ کر، اس کی پریشانیاں، اس کے دکھ جو ہے، اس کی خطائیں جو ہے، جو میرے دل میں اثر انداز ہو رہی ہے، تو سمجھ لینا وہ شاید برا ہو نہ ہو، رہے نہ رہے، مگر ہم تو برائی میں شامل ہو گئے. دوستو، اپنی اصلاح کرو تاکہ ہمارا بھی دل چاہے، ہماری بھی روح چاہے کہ رب تعالیٰ میں وہ منظر دیکھنا چاہتا ہوں. تو پھر وہ درمیان میں جو موت کا ہے نا پردہ، وہ پردہ اوپر ہو جاتا ہے تو ایسا لگتا ہے کھلا ہی راستہ ہے، یہاں سے وہاں جانا ہے. وہ انسان کو موت کا پردہ اٹھ جاتا ہے، وہ موت کو موت نہیں سمجھتا، وہ سیدھا یہاں سے وہاں جانا چاہ رہا ہے، یعنی کہ وہ موت کو ملاقات سمجھ رہا ہے. تو انسان کے اندر ہی وہ چاہتے پیدا ہونی ہے، وہ چاہت ہی ہے رب کی طرف جانا. یہ جتنے بھی ہم لوگ ہیں، کبھی کسی نے رب کو دیکھا ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ کوئی دعویٰ کر سکتا ہے؟ ہمیں تو رب کو رازق ہی تسلیم نہیں کرتے. ابھی تک تو ہمارا یہ عالم ہے کہ ہمیں جب بھی دکھ تکلیف ہوتی ہے کسی چودھری کو پکارتے ہیں، یا دل میں جس کی محبت ہوتی ہے اس کو پکارتے ہیں، یا جو سمجھ آتا ہے یہ بندہ ہمارے دکھ دور کرے گا اس کو پکارتے ہیں. اللہ کو تو ہم نے کبھی دکھ میں پکارا ہی نہیں ہے ابھی تک. یہ تو صرف لفظوں کا لبادہ اڑا ہوا ہے. ہمیں جیسا اللہ ملا بچپن سے، اللہ اللہ ملا، بس اللہ اللہ کر رہے ہیں. وہ کیفیت تو ابھی تک ہمارے پہ نہیں آئی کہ اللہ محسوس ہو جائے، اللہ کی کبریائی قوت، وہ نور سینے میں پیدا ہو جائے، وہ تو ابھی نہیں آیا. اللہ ایسے نور کا نام ہے کہ اگر کسی کو کیفیت محسوس ہو بھی جائے، وہ نہ بتلا سکتا ہے نہ دکھلا سکتا ہے. دعویٰ کیا ہے؟ ہم صرف دعوے کرتے ہیں. اپنی خواہش کو قربان کرنے کا نام آگے راستے کھلتے ہیں. قربانی فقط مال کی ہی نہیں ہوتی، قربانی فقط کپڑوں کی ہی نہیں ہوتی، قربانی فقط جانور کی ہی نہیں ہوتی. کبھی کبھار انسان اپنے نفس کو قربان کرتا ہے. جو بچیاں، بچے، بہویں، بیٹیاں اپنے ماں باپ کی خوشی چاہتی ہیں، وہ سسرال میں پریشانی بھی ہو، 19-20 ہو بھی جائے، تو اپنے ماں باپ کو خوش رکھنے کے لیے اپنے نفس کی قربانی دیتی ہیں کہ ماں میں بہت خوش ہوں، ماں کا 2 کلو خون بڑھ گیا. یہ بہت بڑی قربانی ہے. جو نفس پرست لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ تھوڑی سی بھی 1 انچ کی برائی، غلطی ہو جائے، اس کے ساتھ زیادتی ہو جائے،
حالانکہ گھر میں بے شک فٹ فٹ کی زیادتی ہو، نقصان ہو، پریشانی ہو، مگر اس کو انسان بھول جاتا ہے۔ مگر جو دوسرا 1 انچ بھی کرتا ہے تو انسان ہائے ہائے کر کے 10 فٹ کی بنا کر بتلاتا ہے۔ کیوں؟ وہ خواہش پرست ہے، وہ اپنے ماں باپ کو، باپ داد کو سکھی نہیں دیکھنا چاہتا، وہ اپنے دکھ جو ہے، دکھوں کا بار اپنے ماں باپ پر ڈال دیتا ہے، حالانکہ اپنے گھر میں بے شک اس سے زیادہ دکھ ملے، مگر ان کو اپنا سمجھتا ہے، وہ دکھ نہیں سمجھتا، سسرال کو پرایا سمجھتا ہے، وہ چھوٹی سی خطا بھی بہت بڑا پہاڑ بنا لیتا۔ جو سیانے اور سمجھدار بچے ہوتے ہیں وہ حالات کے مطابق ڈل جاتے ہیں، وہ چھوٹے موٹے دکھ کو دکھ نہیں سمجھتے، اگنور کرتے ہیں، اور اپنے ماں باپ کو، بہن بھائیوں کے سکھ کے لیے وہاں یہی کہتے ہیں میں بہت خوش ہوں۔ یہ قربانی بہت بڑی ہے۔ جانور کو ذبح کر دینا تو آسان ہے، پیسے لیے جانور کو ذبح کر دیا، اپنے نفس کی قربانی جو ہے یہ بہت بڑی، کہ میں کسی کو دکھ نہیں دینا چاہتا، میں کسی کو تکلیف نہیں دینا چاہتا، بلکہ اپنے سر پر بوجھ اٹھا کے دوسرے کے دکھ لیتے ہیں لوگ، دکھ دیتے نہیں ہیں۔ جو اچھے لوگ ہوتے ہیں وہ دوسروں سے دکھ لے لیتے ہیں، ہمدردی کرتے ہیں، صرف نقائص پر دھیان نہیں ہوتا، 23 گھنٹوں پر دھیان نہیں کرتے ہیں وہ لوگ، 1 گھنٹے کی برائی پر دھیان نہیں دیتے، 23 گھنٹے تو اچھے گزرے ہیں۔ تو انسان اصل میں پریشان کیوں؟ یہ ناشکرا ہے، شکر نہیں ادا کرتا۔ سب کچھ کھانے پینے ملنے کے باوجود بھی شکر ادا نہیں کرتے۔ شکر کرنے والے تو یقین جانا، یہ سانس جو لے رہا ہے اس پہ بھی شکر ادا کرتے، جو قدرت نے پانی دیا آنکھیں صاف کرنے کے لیے، گندگی دھونے کے لیے، اس پر بھی شکر کر دیتے۔ جن کو سہولت پانی تولیے کے مل جائے ناک صاف کرنے کے لیے، جسم دھونے کے لیے، وہ تو اس پر بھی شکر ادا کرتے، وہ تو شکر کا موقع ضائع نہیں ہونے دیتے۔ بس کئی لوگوں کو ناشکری کی عادت ہوتی ہے، اسے جو بھی دے دو سواد لے گا، مطلب حاصل کرے گا، مگر ناشکرا پریشان رہے گا، پھر بھی کہے گا بھی پورا نہیں ہوا، اور چاہیے، اور چاہیے، اور تو پھر اور کرتا آگے چلا جاتا۔ جو لوگ شکر ادا کرتے ہیں، جو بچے شکر ادا کرتے ہیں، ان کو سکون مل جاتا ہے۔ جب ہم کسی کے لیے اچھی سوچ رکھیں گے، اچھا دیں گے تو اچھا ملے گا، برا دیں گے تو برا ملے گا۔ جب ہمارے اندر ہی نفرت ہے تو ہمارے ساتھ اچھا بھی ہوگا تو ہم نفرت کے عادی ہو چکے ہیں، ہم نے تو جل نہیں جانا، پریشان ہی ہوگا۔ تو دوستو، وہ مقام بہت بڑے لوگوں کا ہے جب رب تعالیٰ انسان کے اندر سے نفرت آگ نکال دیتا ہے، امن اور سکون بھر دیتا ہے، وہ دوسروں سے پیار کرتا ہے، خواہ دوسرا نفرت اگلنے والا بھی ہو تو پھر بھی اس کو اگنور کرتا ہے، اس کی وجہ سے اپنا آپ نہیں جلاتا، اس کے لیے بھی دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پہ آسانیاں پیدا کر دے۔ اسی زندگی میں بھی زندگی جہنم ہوتی ہے، جو جہنم میں پریشانی میں مزید آگ اگلتے ہیں، پانی نہیں چھڑکتے، وہ لوگ بہت پریشان رہتے ہیں۔ تو دوستو، ادھر سے ہی امن لے کے جانا ہے، ادھر سے ہی وہ چاہتیں لے کے جانی ہے کہ ہم بھی کبھی ایسا ہوگا، وقت آئے گا کہ اتنی بڑی کائنات کا منظر دیکھیں گے، دیکھنے کو اس لیے جی نہیں چاہتا کہ ہمارا نفس ہم میں موجود ہے، ہمیں اسی دنیا کی چاہت ہے، آگے جانے کی چاہت نہیں۔ جس دن یہاں صرف جسم رہ جائے گا، دل کی چاہت اوپر چلی جائے گی یا آگے چلی جائے گی، تو یہ انسان کے اندر ایک چاہت پیدا ہوتی ہے، وہ بہت خوشی کا مقام ہے، بہت خوبصورت منظر ہے، مگر منظر دیکھنے کو تب جی چاہے گا
جب اپنے جسم کی لذتیں ادھر سے نکلیں گی. ابھی تو ہمیں اس منظر کو دیکھتے مگر خوف آ رہا ہے. ابھی تو خوف آ رہا ہے، مگر ایک وقت آ جاتا ہے انسان کو رب تعالیٰ لا خوفن علیہم کر دیتا ہے. وہاں لفظ حب اللہ ہے. جب حب ہوگی تو ہر کوئی اپنی محبت جس سے کرتا ہے اس کو دیکھنے، اس کے قریب ہونے کے لیے ترستا ہے. کسی انسان سے کر لیں، جانور سے کر لیں، زنانی سے کر لیں، درختوں سے کر لیں، پھل کا، جس سے بھی آپ کو محبت ہوگی آپ ہمیشہ کوشش ہوگی کہ وہ میرے قریب سے قریب تر ہو. تو اسی لیے رب کسی کو پورا اس دنیا میں نہیں ملا، وہ موت کے بعد عیاں ہوتا ہے. مگر اس کے چمکار اطمینان انسان کو ملتے جاتے ہیں، اس لیے انسان آگے بڑھتا جاتا ہے. جب جیسے کہتے ہیں نا سینوں میں نور بڑھتا ہے، تو رب تعالیٰ بھی تو ایک نور ہی ہے نا. جب یہ نور پیدا ہوگا، احساس ہوگا، تو اس نور کی طلب ہوگی کہ میں اپنے نور کی طرف جانا چاہتا ہوں. وہ نور ہی قدرت کا انسان کے دل میں اس نور کو اضافہ کرتا ہے، اطمینان دیتا ہے. یہ چھوٹا سا نور، پھر اس کے اندر طلب پیدا ہوتی ہے کہ میں بڑے کو پاس جانا چاہتا ہوں، دیکھنا چاہتا ہوں. پھر پیاس بڑھ جاتی ہے. جیسے جیسے بڑھتا جائے گا پیاس بڑھتی جائے گی. وہ بھی ایسی کشش ہے، وہ بھی آگے بڑھاتا جائے گا، شوق بیدار ہوتا جائے گا کہ میں پورا دیکھنا چاہتا ہوں. دوسرے قدرت کا نظام ہے بڑا خوبصورت ہے. اگر ہمارے اندر رحم پیدا ہو جائے، نفسانی خواہش کم ہو جائے، تو یہی چیزیں جو ہیں جو نفس کی بنا پر اچھی لگتی تھی وہ رب کی مخلوق کی سمجھ میں آ جائے گی. پھر بھی آپ پیار اس سے زیادہ کریں گے پہلے سے. مگر پہلے ہم نفس کی وجہ سے کرتے تھے، اپنی خواہش، اپنے مطلب، اپنی چاہت کے لیے کرتے تھے. پھر اس کے بعد ہم اپنے رب کی وجہ سے اس کی مخلوق سمجھ کے کریں گے اور وہ زیادہ احساس پیدا کریں گے. نفس پرست دوسرے کے خون کو، دوسرے کی کمزوری کو، دوسرے کے بخار میں، دوسرے کے نزلے میں، دوسرے کے خون میں کبھی پسند نہیں کرتا. اگر دل میں رحم پیدا ہو جائے تو وہ بلکہ اس حالت میں زیادہ پسند کرتا ہے، زیادہ پیار کرے گا، اس کی خدمت کرے گا. تو دوستو، اپنے اندر سلامتی پیدا کرو، امن پیدا کرو. اس کے آگے وہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں. جب تک ہم اپنے دل سے نفرت نہ نکلے گی، محبت کا نور پیدا نہ ہوگا. جب وہ پیدا ہو جائے گا تو خود بخود خدا وہ محبت پیدا کر دے گا جو میں اس دنیا میں امن دے گی اور اس دنیا سے آخرت کی طلب پیدا کرے گی. ہر عبادت کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ اپنے رب کی طرف فوکس کرو، اپنے دھیان کو ایک طرف لگاؤ، پہچاننے کی کوشش کرو. وہی چیز آگے بڑھتی بڑھتی انسان کے اندر بیدار ہوتی ہے جس کو مراج ہوتی ہے. سارا سجدے میں جاتا ہے، اس شے کو ذات کو مراج ہو جاتی ہے. وہ کون ہے جس کو مراج ہوتی ہے؟ بس اسی کی تلاش میں ہر انسان جستجو میں لگا ہوا ہے. آگے بڑھتے رہو. آگے بڑھنے کا سب سے بہترین طریقہ ہے دوسرے کے عیب تلاش نہ کرو اور دوسرے سے نفرت نہ کرو. دوسرا جیسا تیسا ہے رہے، اپنے گناہوں کو، اپنے عیبوں کو دور کرو تاکہ ہمارے اندر آگ نفرت کی نکلے، کرودھ کی نکلے، ہمارے اندر محبت پیدا ہو جائے. اس کے بعد آگے سیکھے شروع ہوتے ہیں جو انسان کو حیران کرتے ہیں کہ واہ واہ رب. پھر تو آپ اکثر کہتے رہیں گے واہ ربا تیرا کمال. پھر اپنے کمال چھوڑ دیں، سب اسی کے کمال نظر آئیں گے. کیا بچہ پیدا کرنا میرا کمال ہے؟ ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہوتا. یہ کچھ راز کی باتیں ہیں، یہ بعد میں سمجھ آئیں گے.
آج باتیں سنیں گے تو آپ پر فتویٰ ہوتا ہے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا میں ہی پیدا کرتا ہوں، میں ہی مارتا ہوں، مگر ذرا بلند سطح پہ جائیں گے تو خود بخود سمجھ آ جائے گا کہ اللہ کو مارتے بھی نہیں دیکھا، اللہ کہتا ہے میں مارتا ہوں، میں پیدا کرتا ہوں۔ جب اب حقیقت کی نظر کھلے گی تو سمجھ آ جائے گی، وہ سمجھ آ جائے گی کہ کیسے رب پیدا کرتا ہے، کیسے مارتا ہے۔ تو دوستو یہ انسان کے اندر بہت قیمتی شے ہے۔ ایسے نہیں کہا کہ اس انسان نے اس امانت کو قبول کر لیا جس سے آسمان زمین پہاڑ ہل گئے تھے، ڈر گئے تھے، لکھا ہوا۔ کوئی کوالٹی تو ہے انسان میں، یہ ہم نہیں۔ تو دوستو آگے بڑھتے رہو، اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ یہی ہے کہ دوسرے کو برا کہنا چھوڑ دے، اپنی برائی نکالے۔ جیسے سیانے لوگ کہتے ہیں برا ڈھونڈنے نکلا میں، برا نہ ملا کوئی، جد اپنے اندر چانتی پائی تے میتھوں برا نہ کوئی۔ جو دوسروں کی غلطیاں دیکھتے ہیں وہ اپنی غلطی کبھی دور نہیں کرتے، نہ کر سکتے ہیں۔ جو اپنی غلطی نکالتے ہیں پھر دوسروں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے، خوش رکھو۔